بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز و جل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی اور بنیادی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب، جر۔ اسم یا تو حالت رفعی میں ہوگا، یا حالت نصبی میں ہوگا، یا حالت جردی میں ہوگا۔ اقسام اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، جن میں سے 9 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اقسام اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی جو 16 اقسام بنتی ہیں ان میں سے 9 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تہم یعنی 10ویں قسم، جمع مذکر سالم تو مسلمون۔ 10ویں قسم جمع مذکر سالم ہے، جیسے مسلمون۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، جیسے مسلمون، کیونکہ مسلمون میں واحد یعنی مسلمون کا وزن سلامت ہے، یہ جمع سالم ہے۔ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے مفرد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگا کر جمع بنائی گئی ہو، جیسے مسلمون ہے، کیونکہ مسلمون کے آخر میں واو نون لگا کر مسلمون بنایا گیا ہے، اس لیے مسلمون جمع مذکر سالم ہے۔ اس طرح مؤمنون وغیرہ بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ یازدہم یعنی 11ویں قسم اولو۔ 11ویں قسم اولو ہے، جو کہ رو کی جمع ہے۔ رو کا معنی ہے والا، تو اولو کا معنی والے۔ رو واحد ہے، اس کا معنی ہے والا۔ اولو اس کی جمع ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ والے۔ اولو جمع مذکر سالم نہیں ہے، اسی وجہ سے اولو کو الگ سے شمار کیا گیا۔ جمع مذکر سالم تب ہوتا جبکہ اس کے مفرد کا وزن سلامت رہتا۔ اولو میں اس کے مفرد کا وزن سلامت نہیں ہے، بلکہ مفرد کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، بلکہ اولو من غیر لفظ ہی رو کی جمع ہے۔ اولو میں رو میں جو حروف ہیں وہ موجود ہے کیا؟ موجود نہیں ہے، یعنی اولو رو کی من غیر لفظ ہی جمع ہے۔ اولو کا معنی ہے والے، اس سے کہتے ہیں اولو الالباب، عقل والے۔ اولو المال، مال والے۔ دوازدہم 12ویں قسم عشرون تا تسعون۔ 12ویں قسم ہے عشرون سے تسعون تک دہائیاں۔ عشرون سے تسعون تک جو دہائیاں ہیں یہ دیکھنے میں جمع مذکر سالم کی طرح نظر آتی ہے۔ مسلمون عشرون، وزن تقریباً برابر ہے، ایک ہی وزن ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن عشرون سے تسعون تک جو دہائیاں ہیں یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، اسی وجہ سے انہیں الگ سے شمار کیا گیا۔ جمع مذکر سالم کیوں نہیں ہے؟ اس طرح مسلمون ہے، عشرون تو اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ دراصل عشرون، تسعون، سبعون، خمسون وغیرہ جو بھی دہائیاں ہیں یہ سب کیونکہ ان کا مفرد نہیں ہے، یہ تو جمع تب ہوتی جب مفرد کے آخر میں واو نون لگا کر جمع بنائی جاتی۔ ان کا مفرد ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عشرون مفرد ہے اس کے آخر میں واو نون لگا کر عشرون بنایا گیا ہے، جب ان کا مفرد ہی نہیں ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، اسی وجہ سے مصنف نے انہیں الگ سے شمار کیا۔ 10ویں قسم جمع مذکر سالم جیسے مسلمون۔ 11ویں قسم اولو۔ 12ویں قسم عشرون، عشرون سے تسعون تک دہائیاں۔ عشرون یعنی 20، تسعون یعنی 90، 20 سے 90 تک تو دہائیاں ہیں۔ عشرون، ثلاثون، اربعون الی آخر، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون۔ رفع شاں، اب ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں کیا ہے، حالت نصبی میں کیا ہے، حالت جزمی میں کیا ہے۔ رفع شاں و واو ما قبل مضموم باشد، ان کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ رفع شاں یعنی ان تینوں کی حالت رفعی
واو ما قبل مضموم باشد، واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے. و نصب و جر و یا ما قبل مقصور، اور ان کی حالت نصبی اور حالت جردی یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوگی، یا اور اس سے پہلے کسرہ کہیں گے یا ما قبل مقصور. نصب و جر و یا ما قبل مقصور، نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ. اب مثال دے رہے ہیں چوں جاء مسلمون و اولو مالک و عشرون رجلا، یہ حالت رفعی کی مثال ہے. جاء فعل ہے، مسلمون اس کا فاعل بن رہا ہے. فاعل کیونکہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، یہ واو نون کے ساتھ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. مسلمون، دیکھو مسلمون میں واو ما قبل مضمون ہے، میم پہ ضمہ ہے، اس کے بعد واو ہے، واو ما قبل مضمون ہے. مسلمون ہے، مسلمین نہیں ہے کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے. و اولو مالین، یہ بھی کیونکہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ بھی فاعل بن رہا ہے. یا تو جو واو ہے واو کو عاطفہ مان کر کے ماں باپ کو معطوف مان لیں، اولو مالک کو معطوف مان لیں، اس طرح یہ بھی فاعل میں شمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یا پھر اولو مالین سے پہلے ایک جاء پھر پوشیدہ مانے، ٹھیک ہے. الحاصل یہ کہ اولو مالین کیونکہ فاعل ہے اور فاعل جو ہوتا ہے حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس لیے اولو مالین حالت رفعی میں ہے، یہ واو کے ساتھ استعمال ہوا ہے. وہ عشرون رجلا، عشرون رجلا میں عشرون بھی حالت رفعی میں ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے. عشرون ممیز ہے، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل. ترکیب آسان ہے، ترکیب آپ کر لیں گے، اب ترکیب کی حاجت نہیں. اگر ضرورت ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے، انشاءاللہ اس پر پھر ہم آپ کو ترکیب بتا دیں. ترکیب آسان ہے. ورأیت مسلمین و اولی مالین و عشرین رجلا، یہ حالت نصبی میں ہے. حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ رأیتو فعل اور فاعل دونوں کا مجموعہ ہے. رأیتو میں نے دیکھا، ارے بھائی کس کو دیکھا، جس کو دیکھا وہ مفعول تو ہوگا اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ تینوں مسلمین، اولی مالین اور عشرین رجلا حالت نصبی میں ہے، کیونکہ ان کی حالت نصبی یا ما قبل مقصود کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہ یا ما قبل مقصود کے ساتھ ہیں. جیسے رأیت مسلمین، یہاں پہ دیکھیے مسلمین یا ما قبل مقصود کے ساتھ ہے، یا ہے اس سے پہلے نیم پر کسرہ ہے. اس طرح اولی مالین میں بھی یا ہے اس سے پہلے لام پر کسرہ ہے، اور عشرین رجلا میں بھی یا ہے اس سے پہلے را پر کسرہ ہے. تینوں حالت نصبی میں ہیں، اس وجہ سے یا ما قبل مقصور ہیں. عشرین کو ممیز بنائیں گے اور رجلا کو تمیز بنائیں گے. اس کے بعد حالت جدی کی مثال دے رہے ہیں. وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ وَأُولِي مَالٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا، مررت یعنی میں گزرا. رأیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، میں نے دیکھا مسلمانوں کو، مال والوں کو اور 20 آدمیوں کو. یہ ترجمہ ہوگا. مررت بمسلمین و اولی مالین و عشرین رجلا، کیونکہ یہ تینوں حالت جدی میں ہیں. حالت جدی میں بھی کیونکہ ان کا اعراب یا ما قبل مقصود کے ساتھ آتا ہے، یہ یہاں پہ یہ تینوں یا ما قبل مقصود کے ساتھ ہیں. مررت بمسلمین میں یا ما قبل مقصود کے ساتھ ہے، یا ہے اس سے پہلے پر کسرہ ہے. اس طرح اولی مالین میں یا اس سے پہلے لام پر کسرہ ہے. عشرین میں یا ہے اس سے پہلے را پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ با حرف جر ہے، مررت بمسلمین با حرف جر ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں کیونکہ حرف جر داخل ہے اس لیے وہ حالت جدی میں ہے. تو اولی مالین میں تو داخل نہیں ہے کیونکہ واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے، اس لیے ہوا کہ یہاں پہ بھی داخل ہے، یا پھر یہاں پہ پوشیدہ مان لیں. خیر، یہ ہو گیا 10ویں 11ویں اور 12ویں کا اعراب. کی حالت رفعی واو ما قبل مضمون کے ساتھ، حالت نصبی اور جزی یا ما قبل مقصود کے ساتھ. 13ویں قسم اس میں مقصور. 13ویں قسم اس میں مقصور ہے. اچھا، اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس میں مقصور سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بیان کرتے ہیں. وَآ اس میں اس کے در آخرش الف مقصورہ باشد. اس میں مقصور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اس میں مقصور اس میں اس کے در آخرش الف مقصورہ باشد. اس میں مقصور وہ
آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسن، اسے موسن پڑھیں گے، موسا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موسا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم اسے موسا پڑھیں گے تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا، اس کا اعراب الگ ہے، یہ موسن ہے، اس میں مفعول کا صیغہ موسن، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، اگر ہم موسن پڑھیں گے تو وہ علم اور اسما کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائے گا، پھر اس میں غیر منصرف کا اعراب جاری ہوگا، یہ موسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہاں پہ اس میں مقصود سے مراد وہ ہے یعنی جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، لیکن الف مقصورہ سے مراد حروف اصلیہ میں سے الف مقصورہ ہو، اگر الف مقصورہ زائدہ ہے تو اسے ہم اس میں مقصور کے اس اعراب میں شمار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ تو ہے لیکن وہ الف مقصورہ زائدہ ہے تو اس صورت میں وہ غیر منصرف ہوگا، پھر اسے غیر منصرف کے اعراب میں شمار کریں گے۔ یہاں جو اس میں مقصور مراد ہے وہ غیر زائدہ، چہاردہم یعنی 14ویں قسم، غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، جمع مذکر سالم کے علاوہ، غیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ مضاف بجائے متکلم، جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو لفظ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو وہ ہے 14ویں قسم۔ اچھا، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ بیان کر رہے ہیں، کیوں غلامی، غلامی، غلام جمع مذکر سالم نہیں ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے یائے متکلم کی طرف، تو غلامی غیر جمع مذکر سالم کی مثال، غیر جمع مذکر سالم مضاف یائے متکلم کی مثال۔ اب اعراب بیان کر رہے ہیں، رفع شاء بتقدیر ضمہ باشد، و نصب بتقدیر فتحہ، و جر بتقدیر کسرہ، یعنی ان دو صورتوں کی پہلی صورت کیا ہے؟ جو 13ویں قسم ہے، ٹھیک ہے، 13ویں قسم یعنی اس میں مقصور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، ان دونوں کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ، یعنی ان کی تینوں حالت تقدیری اعراب کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں رفع شاء بتقدیر ضمہ، ان کی حالت رفعی تقدیر ضمہ کے ساتھ باشد ہو، و نصب بتقدیر فتحہ، اور نصب فتحہ کے تقدیر کے ساتھ، و جر بتقدیر کسرہ، اور جر کسرہ کے تقدیر کے ساتھ ہوگی، ودل لفظ ہمیشہ یکساں باشن، اور لفظ میں یہ ہمیشہ ایک ہی طرح ہوں گے، حالت رفعی میں ہو یا نصبی میں ہو یا جری میں ہو، ان میں لفظی اعتبار سے کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لفظی اعتبار سے ایک ہی طرح رہیں گے، حالت رفعی میں اس طرح ہیں، حالت نصبی میں بھی اس طرح ہوں گے، حالت جری میں بھی اس طرح ہوں گے، یعنی لفظی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لفظ ہمیشہ یکساں باشند، لفظ میں ہمیشہ ایک ہی طرح رہیں گے، کیوں؟ اب مثال بیان کر رہے ہیں، جاء موسن، جیسے جاء موسن و غلامی، دیکھیے جاء موسن اور غلامی یہ دونوں کیونکہ فاعل بن رہے ہیں، جاء فعل، موسن اور غلامی فاعل، یہ دونوں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اگرچہ یہاں پہ ضمہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ تقدیری طور پر ضمہ ہے۔ اور رأیت موسیٰ و غلامی، رأیت کیونکہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اب مفعول چاہیے، یہ موسن اور غلامی مفعول ہیں، کیونکہ ان کی حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ بھی فتحہ تقدیری کے ساتھ ان کا اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت موسن و غلامی، اس کے بعد ہے مررت بموسن و غلامی، اس میں کیونکہ یہ حالت جری میں ہے باقی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ان کی حالت جری بھی کسرہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، لفظی کسرہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان میں لفظی طور پر کسرہ نہیں ہے بلکہ تقدیراً یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی تقدیراً یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے 15 یعنی 15ویں قسم، اس میں منقوص، 15ویں قسم ہے اس میں منقوص، اس میں منقوص کس سے کہتے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں، وَآ اس میں اصل کے آخرش یا ما قبل مقصور باشد، اس میں منقوص وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مقصور،
ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو، ایسے اسم کو اس میں منقوص کہتے ہیں. جیسے قاضی، دیکھیے قاضی کے آخر میں یا ہے، اس سے پہلے ضاد پر کسرہ ہے، اس لیے قاضی میں منقوص ہے. اب اس میں منقوص کا اعراب بیان کر رہے ہیں. رفعش یعنی اس میں منقوص کی حالت رفعی بتقدیر ضمہ باشد، تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں منقوص کی حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے. ونصبش و فتحہ لفظی، اور اس کی حالت نصبی یعنی اس میں منقوص کی حالت نصبی لفظی فتحہ کے ساتھ آتی ہے. وجرش بتقدیر کسرہ، اور اس میں منقوص کی حالت جردی جرش، اس کی حالت جردی بتقدیر کسرہ کسرہ جردی کے ساتھ ہے، تقدیری کسرہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ اب مثال بیان کرتے ہیں. جیسے جاء القاضی ورأیت القاضیہ ومررت بالقاضی. جاء القاضی میں کیونکہ قاضی فاعل بن رہا ہے اور حالت رفعی میں اس میں منقوص کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لفظی طور پر ضمہ نہیں ہے بلکہ ضمہ تقدیری ہے. ٹھیک ہے. اور رأیت القاضیہ میں کیونکہ قاضی مفعول بھی بن رہا ہے یعنی حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں اس میں منقوص کا اعراب فتحہ لفظی کے ساتھ آتا ہے، یہ القاضیہ لفظی طور پر مفعول ہے. ومررت بالقاضی، مررت بالقاضی میں کیونکہ القاضی حالت جردی میں ہے باہر سے جر کی وجہ سے، اور حالت جردی میں اس میں منقوص کا اعراب کسرہ تقدیری کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ کسرہ ظاہر نہیں ہے بلکہ تقدیری طور پر یہاں پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے. شاذ اس میں متمکن کی 16ویں قسم یعنی آخری قسم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم مضاف بیاء متکلم. اس سے پہلے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیاء متکلم کا اعراب بیان کیا، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم جائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بیان کیا گیا. اب جمع مذکر سالم اگر اس میں جائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اسے بیان کر رہے ہیں. شاذہم 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیاء متکلم، جمع مذکر سالم جو کہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہو. کیوں؟ جیسے مسلم جا اصل میں مسلمون یا تھا، اس طرح ہم اس کو بیان کریں گے. جیسے مسلم جا اس طرح. اب اعراب بیان کر رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم جب جائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا. پہلے اعراب بیان کر رہے ہیں، پھر مسلمہ کی اصل کیا ہے اسے بیان کریں گے. رفعش بتقدیر واو باشد، اس کی حالت رفعی واو تقدیر کے ساتھ ہوگی. تقدیرن یہاں پہ واو ہوگا، حالت رفعی میں تقدیرن واو ہوگا. ونصب و جرش بیاء ما قبل مکسور، اور اس کی حالت نصبی و جرزی یا ما قبل مکسور کے ساتھ یعنی لفظی یا ما قبل مکسور کے ساتھ لفظاً. کیوں؟ ہاؤلائی مسلمجا، جیسے ہاؤلائی مسلمجا، ہاؤلائی کیونکہ مبتدا ہے، مسلمجا یہ خبر ہے یعنی حالت رفعی میں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ واو تقدیراً یہاں پہ واو موجود ہے تقدیراً. ٹھیک ہے. اب بیان کرتے ہیں مسلمجا اصل میں کیا تھا. کہ در اصل مسلمونہ بود، مسلمجا اصل میں مسلمونہ تھا. نون با اضافت ساقط شد، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. ساقط شد یعنی گر گیا. مسلمجا کے در اصل مسلمونہ بود، مسلمجا اصل میں مسلمونہ تھا یعنی مسلمونہ یا مسلمونہ جمع مذکر سالم کیسے کا آخر میں یا متکلم ہے. ہاں بیان کر رہے ہیں کہ در اصل مسلمونہ بود، مسلمجا اصل میں مسلمونہ تھا. نون با اضافت ساقط شد، نون اضافت کی وجہ سے گیا. واو و یا جمع شدہ، مسلمونہ تھا نون گرا تو اب مسلمونہ میں جو واو ہے مسلمو بعد یا، واو اور یا جمع ہو گئے. واو و یا جمع شدہ بدن، واو اور یا جمع ہو گئے. وسابق ساکن بود، اور ان میں سے پہلا ساکن تھا. واو اور یا جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا. واو را و یا بدل کردن، واو کو یا سے بدل کیا. و یا را دریا ادغام کردن، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا. مسلمونہ یا تھا، ٹھیک ہے، مسلمونہ یا پہلے اضافت کی وجہ سے نون کو گرائے. اب مسلمو یا یعنی واو اور یا جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا یعنی واو ساکن تھا
اسی وجہ سے ہم واو کو یا سے بدلتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے آپ سب میں پڑھے ہوں گے کہ جب واو اور یا جمع ہو جائے ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ واو پہلا جو ہے وہ ساکن تھا، اس وجہ سے اس واو کو یا سے بدل دیا۔ اب دو یا جمع ہو گئے، یہ پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا، و یا را دریا ادغام کردن، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مستمیجہ شد، مستمیجہ ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ تعلیم جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر نمبر سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ ہاں، ضمہ میم را کسرہ بدل کردن۔ اب یہاں پہ سوال ہو رہا ہے مسلمون یا تھا نا، تو میم پہ ضمہ تھا، اگر آپ نے یا کو یا میں ملا دیا، واو کو یا سے بدلا، پھر یا کا میں ادغام کر دیا، لیکن میم پہ تو ابھی ضمہ موجود ہے، تو مسلمو یا ہونا چاہیے، مسلمو یا، ٹھیک ہے؟ لیکن میم کا ضمہ کہاں گیا، اس کو بیان کرتے ہیں، ضمہ میم را و کسرہ بدل کردن، میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، ٹھیک ہے؟ ورأی، اب آگے نصبی اور جزمی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ورأی تو مستمیجہ و مرد مستمیجہ، آج نصبی اور جزمی میں یا ماقبل مقصود کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اصل میں کیا تھا، مسلمین یا تھا، اس طرح مرد مسلمین یا تھا، اضافت کی وجہ سے نون گرا تو اب یا موجود ہے، یا کہ میں کام کرتی ہے تو مسلمیجہ ہو گیا۔ یہاں پہ یا جو ہے تقدیرن نہیں ہے بلکہ لفظن ہے۔ مسلمیجہ میں جو ہم دو یا پڑھ رہے ہیں، ایک تو وہ یا ہے جو حالت نصبی میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یا متکلم ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا تفصیلات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کی صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔